بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کے اس زوم سیشن کا سارا صحرا ہمارے پیارے بھائی گوہر پرویز کے سر جاتا ہے کہ جن کی کاوش سے آج کا یہ سیشن انعقاد پذیر ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ آج کا سیشن کامیاب بھی ہوگا۔ اس سیشن کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ڈیورنگ دا سیشن آئے، آپ اپنے سوالات کو ہولڈ کیجئے گا۔ آفٹر دا سیشن آپ کو وقت دیا جائے گا، آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ آج دوستو جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا اسپرچویلٹی کی دنیا کا کانسیپٹ ہے۔ اس کے اوپر ایک ڈرامہ لکھا گیا، اور وہ ڈرامہ ایک کتاب کا ترجمہ تھا، کتاب فارسی میں تھی، اور اس کو فرید الدین عطار نے لکھا تھا، اور اس ڈرامے کا نام ہے دی کانفرنس آف برڈز، یعنی پرندوں کی کانفرنس۔ تو آج کا یہ سیشن، زوم کا یہ سیشن، ہم کانفرنس آف برڈز پر کرنے لگے ہیں۔ کانفرنس آف برڈز پر امریکہ میں، یورپ میں، اور یورپ کے بہت سارے ممالک میں ڈراماٹائز ہوا، اور لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا، اور اس کے ڈیفرنٹ کانسیپٹ کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ اب کانفرنس آف برڈز کا ایک اور ڈرامہ، ایک اور جس کو ڈراماٹائز کیا گیا، اس کا نام پارلیمنٹ آف برڈز بھی ہے، اور اس کا اردو میں ترجمہ منطق الطائر ہے۔ اور یہ منطق الطائر جس شخصیت کی کتاب ہے، اس شخصیت کا نام فرید الدین عطار ہے۔ دوستو فرید الدین عطار اسپرچویلٹی کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام۔ نیشا پور میں آپ پیدا ہوئے، 1141 میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور 1221 میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے 99 بکس لکھی ہیں، اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ آپ نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی، لیکن جو کتابیں بہت مشہور ہوئیں ان میں تذکرۃ الاولیاء اور منطق الطائر۔ اور منطق الطائر، منطق لاجک، طائر پرندہ، منطق الطائر کا جو انگلش ترجمہ کیا گیا وہ لاجکس آف برڈز ہے، اور اس کو کانفرنس آف برڈز کا بھی نام دیا گیا۔ دوستو اس سے پہلے کہ ہم منطق الطائر کے موضوع پر گفتگو کریں، میں فرید الدین عطار کے بارے میں صرف اور صرف آپ کو پہلے ایک بات بتاؤں گا، اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کا، اپنی گفتگو کا آگے آغاز کریں گے۔ دوستو فرید الدین عطار نام سے ظاہر ہے یہ عطر کا کام کیا کرتے تھے، یہ خوشبو کا کام کیا کرتے تھے، یہ بہت کامیاب بزنس مین تھے۔ ایک دن یہ اپنے حساب کتاب میں مصروف تھے، اور ایک بابا جی ان کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دو۔ تو انہوں نے تھوڑا سا سر نیچے کیا، اوپر دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ جاؤ بابا معاف کرو۔ تو آنے والے بابے نے کہا کہ پیسے سے اتنا پیار کرتے ہو؟ فرید الدین عطار نے کہا کہ تم پیسے سے پیار نہیں کرتے؟ آنے والے بابے نے فرید الدین عطار سے کہا کہ تمہیں مرنا یاد نہیں ہے؟ فرید الدین عطار نے کہا تمہیں مرنا یاد نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے یاد ہے۔ فرید الدین عطار کو غصہ آیا، ایک مانگنے والا مجھ سے بحث کر رہا ہے، جیسے آج ہم اپنی بحثوں میں جب ہمارے دروازے پر کوئی سوال کرنے والا آتا ہے تو اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو فرید الدین عطار نے کہا اگر تمہیں مرنا یاد ہے تو مر کیوں نہیں جاتے؟ اتنی بات سننا تھی کہ آنے والے بابے نے اپنی چادر اتاری، زمین پر بچھائی، اور زمین پر بچھا کر اس کے اوپر لیٹا، اور لیٹ کر انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا۔ فرید الدین عطار نے کہا اس کو ہلاؤ۔ فرید الدین عطار کے ملازمین نے اس کو ہلایا، وہ ہلا نہ، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ فرید الدین عطار کے 14 طبق روشن ہو گئے، اور وہ انہوں نے اپنے کاروبار کو اپنے بچوں کے، اپنے لوگوں کے سپرد کیا، اور وہاں سے علم حاصل کرنے کی جستجو میں چلے گئے۔ تو اس واقعے نے فرید الدین عطار، عطر بیچنے والے کو بزنس کی دنیا سے نکالا اور اسپرچویلٹی کی دنیا میں لے کر آیا۔ تو یہ فرید الدین عطار کا تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کو کروایا کہ فرید الدین عطار کا
डाइवर्जन पॉइंट कैसे हुआ, और उन्होंने फिर इल्म हासिल किया हदीस का, कुरान का, सर्फ और नहव का, मंतक का, लॉजिक का, बेशुमार इल्म, और फिर बहुत सारा काम आपने किया। अब फरीदुद्दीन अत्तार ने जो किताब, जिसके मौजू पर आज का ये जूम सेशन हमने कंडक्ट किया है, और इस पर हम एक किताब का तज़किरा करने वाले हैं और उस किताब के डिफरेंट पोर्शन का तज़किरा करने वाले हैं, उसके बारे में अब मैं आप लोगों के सामने थोड़ी बहुत बात रखने की कोशिश करता हूँ। किताब का नाम है द कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स, और इस किताब को हम पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स भी कहते हैं। इसको उर्दू में मंतकुत तायर भी कहते हैं, यानी परिंदों का लॉजिक। अब इस कहानी को समझाने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि कहानी कुछ यूं है कि परिंदे आपस में डिस्कशन कर रहे थे। सारे दुनिया के परिंदे एक जगह पर इकट्ठे थे और उन परिंदों ने आपस में गुफ्तगू की। हुदहुद परिंदे ने कहा, वो फलां पहाड़ी है, वो कोकाफ की पहाड़ी समझ लें, वो कोकाफ की पहाड़ी पर हमारा बादशाह आया हुआ है, तो उस बादशाह से जाकर मिलते हैं। उनमें चिड़िया ने कहा, जाना तो चाहिए, मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने बादशाह से मिलूं, लेकिन मेरे विंग्स तो बड़े कमजोर हैं। नाइटिंगेल ने भी कहा कि मेरा भी दिल करता है, लेकिन दुनिया की खूबसूरती और इस जमीन की खूबसूरती मुझे आगे बढ़ने नहीं देती। किस्सा मुख्तसर, हर परिंदे ने अपना अपना लॉजिक पेश किया। अच्छा, अब वो परिंदे वहां से डिसाइड ये हुआ कि हम अपने बादशाह से मिलने के लिए यहां से कोकाफ की पहाड़ियों पर जाएंगे। अच्छा, जब वहां पर जाएंगे तो रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार है, रास्ता बड़ा मुश्किल है, और कुछ परिंदे तो रास्ते की सऊबतें बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो वो पहली मंजिल पर ही रह गए। और कुछ परिंदों को पहली मंजिल ने फैसिनेट कर दिया, इतनी अच्छी लगी पहली दुनिया, पहली वादी। कहते हैं कि वो परिंदे 7 वादियों से गुजरे और कुछ परिंदे पहली वादी ही को अपनी मंजिल समझ बैठे, वो वहीं पर रुक गए। जब वो वहां पर रुक गए, क्योंकि पहली मंजिल ने उनको इतना फैसिनेट कर दिया था, और कुछ परिंदे जो थे वो थक गए और थक हार कर वो आगे जाने की पोजीशन में न रहे। कुछ परिंदे हिम्मत पकड़ी, उन्होंने दूसरी मंजिल की तरफ कदम उठाया। दूसरी मंजिल उससे भी खूबसूरत थी, उसकी फैसिनेशन उससे भी कमाल थी, उसने उनको अपने अपने हिसार में किया। कुछ परिंदे वहां पर उसके हिसार में गुम हो गए, उसके जादू में गुम हो गए और वो वहीं रह गए। और कुछ परिंदे वहां पर थक गए, हिम्मत वाले, शौक वाले वहां से थोड़ा सा आगे गए। अगली मंजिल पहली 2 मनाजिल से भी खूबसूरत थी। अब वो 2 मनाजिल जो उससे भी आगे की मंजिलें थीं, वो फिर आगे बढ़े, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर छठी, फिर 7वीं। इसी तरह 7वीं मंजिल पार करने के बाद द पार्लियामेंट्स ऑफ वर्ल्ड बर्ड्स में कुछ परिंदे, कहते हैं कि चंद परिंदे ऊपर बादशाह के पास पहुंचे, ऊपर पहुंचे, पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो वहां पर परिंदा कोई नहीं था। तो वहां पर इन्होंने आवाज दी कि भाई, हम तो परिंदों के बादशाह से मिलने आए हैं। तो गैब से आवाज आई कि तुम जिस परिंदों के बादशाह से मिलने आए हो वो नदी में है। ऊपर एक नदी थी, एक बहुत बड़ा खूबसूरत तालाब था। इन्होंने उस खूबसूरत तालाब में जब देखा तो इनको अपनी शक्लें नजर आईं। फिर गैब से आवाज आई, जो यहां तक पहुंच गया वो बादशाह ही तो है, वही तो है सब कुछ। तो ये पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स का, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स का थीम है। अब फरीदुद्दीन अत्तार की जो किताब है ये 5000 फारसी अशआर पर मुश्तमिल है। इसके पहले 2 कॉन्सेप्ट अल्लाह की मोहब्बत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। अच्छा, अब वो जो 7 वादियां हैं, जिन वादियों से ये परिंदे होकर गुजरे, बेसिकली
فرید الدین عطار پرندوں کی کہانی بتاتے بتاتے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد کروا رہے ہیں، ہمیں ہماری پہچان کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فرید الدین عطار کی وہ جو پہلی وادی تھی، اس وادی کا نام طلب کی وادی۔ ابھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے گا، ایک لفظ لکھا ہے طلب، اس کو آپ جستجو کہہ لو، اس کو آپ کیوروسٹی کہہ لو۔ تو پرندے جب اپنی منزل کی طرف بڑھے، اور وہ جو بڑی منزل تھی، وہ جو کوکاف کا پہاڑ تھا جہاں پر جا کر انہوں نے اپنے بادشاہ سے ملنا تھا، تو پہلی وادی جس وادی سے آپ کو یعنی پرندوں کو ہو کر گزرنا ہے، وہ جستجو کی منزل ہے، وہ طلب کی منزل ہے۔ اور آتی ہنسی مجھے اس پر ہے جو ڈھونڈتا خدا ہے، پائے نہ اپنی خبر نہ اپنی کرے پہچان، تے دل دریا سمندروں ڈونگے، تے کون دلاں دیاں جانے ہو، تے وچے ہی بیڑے تے وچے ہی چیڑے تے وچے ہی ونج مخانے ہو۔ تو یہ آپ کے اندر کا سفر ہے، آپ کی طلب ہے، بیسیکلی خدا وہی ہے جو آپ کی طلب ہے۔ جتنی آپ کی طلب سچی ہوگی، اتنا آپ کا خدا کا کانسیپٹ سچا ہوگا۔ تو پہلی وادی جس وادی سے انسان کو یا جس وادی سے پرندے کو ہو کر گزرنا ہے، وہ طلب کی وادی۔ اب اس طلب کی وادی میں کچھ لوگ طلب میں، جستجو میں، کیوروسٹی میں یہیں پر رہ جائیں گے۔ وہ کہیں گے کیا خوبصورت وادی ہے، بس طلب کرتے جاؤ، اپنے آپ کو تلاش کرتے جاؤ، اپنے من کی دنیا میں دیکھتے جاؤ۔ اور کچھ لوگ تھک کے بیٹھ جائیں گے، یار چھوڑو، ہم کس چکر میں پڑ گئے ہیں، تو پیٹ کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ شاہین اور گدھ کی پرواز طے پا گئی، یہ دونوں بڑی اونچی پرواز پر اونچی فضاؤں میں تیر رہے تھے۔ شاہین نے کہا گدھ سے، گدھ میاں اتنی اوپر تیر رہے ہو، کیسا خوبصورت منظر ہے۔ گدھ نے کہا بہت خوبصورت ہے، آگے منزلیں ہی منزلیں ہیں، نئے منزلیں، نئی راہیں، غم عشق میں ہیں بڑے مزے، بہت لطف آ رہا ہے۔ اتنی دیر میں گدھ میاں نے ڈبکی لگائی، زمین پر ایک مردار پڑا ہوا تھا، اس کو کھانے لگ پڑا، اور پھر اس نے اوپر شاہین کو دیکھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اوپر کی دنیا ہی سب کچھ نہیں، پیٹ کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہ طلب کی دنیا کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو راستے میں رک گئے وہ رک گئے، اور کچھ لوگوں نے، شوق والوں نے، شوق دی منزل ہو رگیرے تے ہو رگیرے، شوق کی منزل آگے ہے تو شوق والے آگے بڑھے۔ جب وہ آگے بڑھے تو اگلی منزل طلب کے بعد ان کو منزل محبت نظر آئی، طلب کے بعد دوسری منزل نظر آئی، اس کو محبت اور عشق کی منزل کہتے ہیں۔ طلب جب آپ کے اندر کیوروسٹی ہوتی ہے، پھر آپ محبت کی دنیا میں آتے ہیں۔ محبت کی تعریف مشکل ہے، اس پر کتابیں لکھی گئیں، اس پر افسانے رقم ہوئے، اس پر شعراء نے قصیدے لکھے، لیکن محبت کی کوئی تعریف نہ ہو سکی۔ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمانوں سے آہٹ سنائی دیتی ہے، محبوب کی جدائی سے آنکھوں کی بینائی چھن جاتی ہے، اور مدت بعد محبوب کی قمیض کی خوشبو سے بینائی لوٹ آتی ہے۔ تو دوستو، یہ جو دوسری منزل فرید الدین عطار نے اپنی کتاب منطق الطیر میں ذکر کیا، وہ محبت کی منزل ہے، عشق کی منزل ہے۔ این عشق جنہاں نو لگ جاندے، سک جاندے وانگ کانیاں دے، کچھ سک جاندے، کچھ مک جاندے، کچھ مرن دنیا دے تانیاں دے، تے بجے عشق دے نہیں چھٹ دے، چھٹ جاندے قیدی جیل خانیاں دے۔ تو عشق کی منزل، پھر کچھ پرندے عشق کی منزل ہی کو اپنی منزل سمجھ بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہی سب کچھ ہے، محبت ہی سب کچھ ہے۔ انہوں نے بس اپنے آپ کو اسی جگہ پر قید کر لیا، لیکن ابھی تو نئی منزلیں ہیں، نئے راستے، غم عشق میں ہیں بڑے مزے، ابھی تو آگے اور بہت کچھ آنا تھا۔
فرید الدین اتار نے کہا طلب کی وادی پر کچھ پرندے رہ گئے، کچھ تھک گئے، کچھ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ دوسری وادی، محبت کی اتنی خوبصورت وادی، کچھ یہیں پر تھک کر بیٹھ گئے اور کچھ محبت کی وادی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے، اور جو شوق والے تھے انہوں نے اگلی منزل کی طرف قدم رکھا، اور وہ علم کی منزل تھی، علم و عرفان کی منزل تھی۔ تو تیسری منزل کہ جس کی طرف فرید الدین اتار نے ذکر کیا وہ علم اور عرفان کی منزل تھی۔ علم کیا ہے، عرفان کیا ہے؟ یہ اپنی پہچان کا سفر ہے۔ جو آپ جانتے ہیں وہ ایک طرح کا علم ہے، اور جو آپ نہیں جانتے وہ ایک اور طرح کا علم ہے۔ تو فرید الدین اتار نے جس علم کا آپ کو علم ہے وہ بھی آپ کو بتایا، اور جو علم آپ کو معلوم نہیں ہے، جس سے بیسیکلی عرفان نصیب ہوتا ہے، جس سے نروان ملتا ہے، جس سے بیسیکلی بھگوان ملتا ہے، جس سے خدا ملتا ہے، جس سے اللہ ملتا ہے، وہ علم و عرفان کی منزل، وہ وادی آ گئی۔ بہت سارے پرندے یہیں پر تھک ہار کر بیٹھ گئے، اور کچھ پرندوں نے کہا نہیں، آگے جانا ہے۔ کچھ پرندوں کو علم و عرفان کی وادی نے فیسینیٹ کیا، اتنا فیسینیٹ کیا، انہوں نے کہا او ہو پچھلی دو منزلیں تو تھی کچھ نہیں، سب کچھ یہ ہے۔ اور کچھ نے کہا نہ بھائی، ہم سے آگے اب نہیں جایا جاتا۔ پھر شوق والے آگے بڑھے، علم و عرفان کی منزل سے کچھ اور آگے بڑھے، اور علم و عرفان کے بعد وہ گم ہو گئے، وہ فنا ہو گئے، وہ استغراق کی وادی میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس سے اگلی منزل جس کو فرید الدین اتار نے اپنی کتاب منطق الطائر میں ذکر کیا ہے، وہ غرق ہونے کی منزل ہے، وہ فوکسڈ ہونے کی منزل ہے، وہ استغراق کی منزل ہے۔ تو پھر کچھ پرندے استغراق کی وادی ہی کو اپنی منزل سمجھ بیٹھے، اور کچھ پرندوں نے کہا نہیں بھائی، ہم تو تھک گئے، بس اب ہم یہیں پر غرق ہوں گے، یہیں پر اپنے آپ کو زندگی اور موت کے حوالے کر دیں گے۔ اور پھر شوق والوں کا شوق جاگا، انہوں نے کہا نہیں، اپنے بادشاہ سے ملنا ہے اور ضرور ملنا ہے۔ پھر ایک وادی ایسی آئی جس کو مقام حیرت کہتے ہیں، اور وہ کچھ پرندے اگلے سفر کی طرف روانہ ہوئے، اور وہ اگلا سفر حیرت کا مقام تھا۔ فرید الدین اتار نے اپنی کتاب دی پارلیمنٹ آف برڈ میں جس کانسیپٹ کا ذکر کیا، اس کانسیپٹ کا نام، اس سے استغراق کے بعد کی جو منزل ہے وہ توحید کی منزل ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، جس کو توحید مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ کہتے ہیں نا، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، خود کو مانگ کے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، اس کو مانگ کے اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ فرید الدین اتار اگلی منزل کا ذکر کرتے ہیں، اگلی وادی کا ذکر کرتے ہیں، وہ توحید کی وادی تھی۔ اب توحید کے بعد کہاں جانا ہے؟ توحید کی وادی آ گئی، تو لوگوں نے کہا، پرندوں نے کہا بس یہی مقام ہے جہاں پر ہم نے اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ کچھ پرندے تو یہاں پر تھک گئے، اور انہوں نے کہا ہمیں خدا مل گیا، اور جس کو خدا مل گیا اسے کیا چاہیے؟ اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا نہیں، کچھ پرندوں نے کہا نہیں، آگے چلنا چاہیے۔ کچھ فیسینیٹ ہو گئے، کچھ تھک گئے، کچھ لوگ، کچھ پرندے تھوڑا آگے بڑھے، تو آگے ایک مقام آیا، اس مقام کو مقام حیرت کہتے ہیں۔ ایک ایسا مقام جہاں پر نہ ہونا لگتا ہے، نہ ہونا لگتا ہے، جہاں پر یوں لگتا ہے کہ یہ جو سورج نکلتا ہے نہ کہیں سے نکلتا ہے نہ کہیں غروب ہوتا ہے، وہاں پر روشنی نہیں لگتی، وہاں پر اندھیرا نہیں لگتا، وہاں پر
آواز نہیں لگتی، اور وہاں پر خاموشی نہیں لگتی، بلکہ ہر چیز بولتی ہے اور ہر چیز خاموش ہو جاتی ہے۔ تو بابا فرید الدین عطار نے اپنی کتاب منطق الطیر میں مقام حیرت کا ذکر کیا ہے کہ ایک ایسا مقام جس میں انسان مبہوت ہو جاتا ہے، حیرت زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا مقام ہے جہاں ہونا نہ ہونا ہے اور نہ ہونا عین ہونا ہے، جہاں پر یقین، حق الیقین اور عین الیقین کی منازل بس آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو یہ مقام حیرت ہے۔ کچھ پرندے، کچھ لوگ اس منزل پر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس منزل میں فیسینیٹ ہو جاتے ہیں کہ بس یہی ہے، اور کچھ شوق والے شوق دی منزل ہو رگیرے شوق والے پھر آگے چلتے ہیں، اور آگے چل کر ایک مقام آتا ہے، اس مقام کو مقام فنا کہتے ہیں۔ وہاں پر ہر چیز فنا ہے، پانی کا ایک قطرہ پانی سے باہر، سمندر سے باہر قطرہ ہے، جب اس کو سمندر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو دوستو وہ قطرہ قطرہ نہیں رہ جا، وہ سمندر ہو جاتا ہے۔ بڑا مزے کا کانسیپٹ ہے کہ پانی کا ایک قطرہ، پانی کلزم کے باہر ایک قطرہ ہے، جب اس کو سمندر کے اندر کلزم کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو وہ سمندر ہو جاتا ہے، وہ کلزم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کلزم کہیں گے، لیکن قطرے کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ قطرہ ہے۔ آپ کو ایک اور مثال سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر لوہے کا ایک ٹکڑا بھٹی میں ڈال دیا جائے تو بھٹی میں وہ پگھل کر آگ ہو جائے گا، لیکن اس کو اپنے آپ کو آگ نہیں سمجھنا، وہ ہے لوہا ہی۔ تو مقام فنا ایک ایسا مقام ہے جس میں انسان فنا ہو کر بقا حاصل کر لیتا ہے، پرندہ فنا ہو کر بقا حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کو اپنے آپ کو باقی نہیں سمجھنا، وہ فانی ہے۔ قطرہ سمندر کے باہر قطرہ ہے، سمندر کے اندر کلزم ہے، لیکن قطرے کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ قطرہ ہے۔ اب کچھ لوگ مقام فنا پر، کچھ پرندے مقام فنا پر اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اور کچھ پرندے شوق والے مقام فنا کی منزلوں کو بھی پار کر جاتے ہیں۔ وہ فنا فی الشیخ ہو، وہ فنا فی اللہ ہوں، وہ فنا فی المرشد ہوں، وہ فنا فی الرسول ہوں، پھر اس کے بعد وہ اگلی منزل کی طرف پہنچتے ہیں۔ تو فرید الدین عطار نے لاجک آف برڈز اور پارلیمنٹ آف برڈز کتاب میں یہ تذکرہ کیا کہ مقام فنا کے بعد 30 پرندے 30 پرندے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے۔ جی ہاں، مقام حیرت کے بعد فنا کی وادی کو پار کرنے کے بعد 30 پرندے جب چوٹی پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم تو اب چوٹی پر پہنچ گئے، 7 منزلیں ہم طے کر آئے، اللہ رسول کی محبت ہم نے حاصل کر لی، ہم نے کیوروسٹی اور طلب کی منزل سے ہونے کے بعد، علم و عرفان کی منزل کو گزارنے کے بعد، ہم استغراق کی وادیوں سے گزرنے کے بعد، عشق و محبت کی وادی سے گزرنے کے بعد، فنا کی وادی اور مقام حیرت کو بھی پار کرنے کے بعد یہاں 30 پرندے پہنچے ہیں۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو ان کو پرندہ بادشاہ وہاں پر کوئی نہیں نظر آیا۔ پھر انہوں نے وہاں پر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو غیب سے آواز آئی کہ تم جو 30 پرندے یہاں پہنچے ہو تالاب کے اندر دیکھو۔ تو جب انہوں نے تالاب کے اندر دیکھا تو ان کو اپنے ہی چہرے نظر آئے، اپنے ہی آپ سے ملاقات ہو گئی۔ تو دوستو یہ فرید الدین عطار کی اس کتاب کا کنسپٹ یہ ہے کہ جو 30 برڈز یہاں تک پہنچتے ہیں بیسیکلی
یہ اپنے ہی آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اور یہ سارا سفر بنیادی طور پر اپنے ہی آپ سے ملاقات کا سفر ہے۔ اور یہ فرید الدین عطار کی کتاب منطق الطیر کا ایک چھوٹا سا خلاصہ اور چھوٹی سی میں نے آپ کے سامنے اس کی ترکیب رکھی ہے۔ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو کہ پرندے یہاں تک پہنچنے کے بعد اپنے ہی آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اور جو یہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ خود اپنا ہی بادشاہ ہوتا ہے۔ تو یہ آج کی کتاب کا خلاصہ تھا جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ 30 پرندے یہاں تک پہنچے، اور 30 پرندوں کے پہنچنے کے بعد جب انہوں نے اپنے ہی آپ سے ملاقات کی تو اپنے آپ سے ہی ملاقات کا بنیادی طور پر اسپرچولائزیشن کا، اسپرچولیٹی کا سفر ہے، جو ہم بیسیکلی اندر ہی اندر تلاش کرتے ہیں۔ آتی ہنسی مجھے اس پر ہے جو ڈھونڈتا خدا ہے، پائے نہ اپنی خبر نہ اپنی کرے پہچان، تے دل دریا سمندروں ڈونگے، تے کون دلاں دیاں جانے ہو، تے وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے، تے وچے ہی ونج مخانے ہو۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری باتیں سنی۔ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھئے گا، تاکہ ہم اپنے سیشن کو کلوزنگ کی طرف لے کر چلیں۔ بہت شکریہ جی۔